تو جو دین مکمل ہوا ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام قائم ہے 5 پلرز، 5 ستون، 5 کھمبے ہیں، اسی پر اسلام قائم ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، روزہ، حج، زکات۔ چار فرض ہے، الگ الگ فرض ہے، جیسے یہ چاروں انگلیاں الگ الگ ہیں، ایک ساتھ ہیں، چاروں ایک ساتھ ہیں کہ نہیں، لیکن آمنا سامنا ملتا نہیں ان کا۔ One finger can't hug another finger، گلے نہیں مل سکتی۔ یہ پاور جو ہے اس پاور سے کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ الگ الگ ہیں، ساتھ ساتھ ہیں مگر الگ الگ ہیں۔ کیوں؟ نماز پڑھو گے تو صرف نماز ادا ہوگی، روزہ نہیں ادا ہوگا۔ روزہ رکھو گے تو روزہ ادا ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ حج کرو گے تو حج ادا ہوگا، زکات ادا نہیں ہوگی۔ زکات دو گے تو صرف زکات ادا ہوگی، نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ چاروں کے چاروں الگ الگ فرض ہیں، بذات فرض ہیں۔ یہ عبادات مقصودہ مفروضہ، مقصود ہے اور فرض ہے، اور الگ الگ ہیں، نہیں ملتے آپس میں۔ لیکن یہ ہے ایمان، یہ چاروں ہے عبادت، اور یہ ہے ایمان، یہ ہے نماز۔ ایمان سے مل گئی، روزہ بھی مل گئے، حج بھی مل گئے، زکات بھی مل گئی، ایمان سے چاروں عمل مل گئے۔ تو اب جس کے پاس ایمان ہے اسی کے پاس نماز ہے، اسی کا روزہ ہے، اسی کا حج ہے، اسی کی زکات ہے۔ اب یہ 4 فرض پہ غور کرو۔ یہ 4 میں 3 فرض جو ہے کنڈیشنلی ہے، 2 تو ایسی ہے، 2 ایسا فرض ہے کہ ساری زندگی نہ دو کبھی گنہگار نہیں۔ وہ کون؟ جو صاحب نصاب زندگی بھر نہیں ہے، وہ زکات زندگی بھر نہ دے، جنتی ہے۔ زندگی بھر استطاعت نہ ہو اور زندگی بھر حج نہ کرے تبھی جنتی ہے، کیونکہ حج تب فرض ہے جب استطاعت ہو، اور زکات تب فرض ہے جب صاحب نصاب ہو، ورنہ ہے ہی نہیں۔ کئی اللہ والے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر زکات دیا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے مال رکھا ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، کیونکہ حج کرنے کا خرچہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور تیسری عبادت ہے روزہ۔ کنڈیشن تو اس میں بھی ہے کہ اگر تم مسافر ہو، شرعی مسافر ہو یا بیمار ہو، نقصان پہنچے گا تو رخصت ہے، لیکن ادا کرنا پڑے گا۔ جب گھر آ جاؤ گے تو روزہ رکھنا پڑے گا، مسافر ہو، بیمار ہو، صحت ہو گئی تو قضا رکھنا پڑے گا۔ زکات قضا نہیں ہے، حج قضا نہیں ہے، روزہ قضا ہے، لیکن چھٹی وہاں بھی ہے، رخصت وہاں بھی ہے۔ صاحب نصاب نہیں ہو تو کبھی زکات نہ دو، صاحب استطاعت نہیں ہو کبھی حج نہ کرو، بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھو۔ حالت طے ہے، ہر حالت میں روزہ نہیں ہے، ہر حالت میں زکات نہیں ہے، ہر حالت میں حج نہیں ہے، ہر حالت میں صرف نماز ہے۔
کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. کتنی پسند ہے اللہ، کتنا قرب حاصل ہے نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. روزہ معاف ہے، بعد میں رکھ لینا. پیسہ نہیں تو زکات مت دو، حج مت کرو. مگر چاہے امیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے مسافر ہو، نماز ہے. دوسری بات بتاؤں آپ کو، روزہ زمین پر فرض ہوا، حج زمین پر فرض ہوا، زکات زمین پر فرض ہوا. نماز ہے جو لامکان میں فرض ہوئی. جو آج ملے وہ آج ہے، جو معراج میں ملے وہ معراج. تو رسول پاک نے مدینے میں کہا حج کرو، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. قرآن میں روزہ رکھو، زکات دو، یہ سب مدینے میں رہ کے کہا. اور نماز پڑھو تو نماز لامکان سے لیتا ہے. یہ فرض آسمانی ہے، لامکانی ہے، لامکانی ہے. ہوا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے ہیں، گھر پہ آرام فرما رہے ہیں. آج وہ حصہ مسجد حرام میں آ گیا ہے، مکان میں سو رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، جگایا، عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے طلب کیا. اللہ اکبر، اللہ نے بلایا. جب میرا رسول رسولوں کی طرح نہیں تو رسول پور والوں کی طرح کیسے ہوگا؟ شام دیکھا براق پر بٹھایا، اور اعلان ہو گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہاں پہ سارے انبیاء جمع ہو گئے. حضور مصلی پر کھڑے ہو گئے، انبیاء کرام پیچھے. حضور نے امامت کی، انبیاء نے نماز پڑھی. یہ مشہور حقیقت ہے. کم ٹو دی پوائنٹ. یہاں جلسے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سوری، معاف کرنا. پر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے بڑی مقدر کی بات ہے. اتنی بھیڑ یہاں کیسے جمع ہوئی؟ یہ واٹس ایپ میں پوسٹ کیا گیا، پوسٹر نکالا گیا.